بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ کل ایکسپریس نیوز کے پروگرام خبردار کے میزبان آفتاب اقبال کی جانب سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں نازبہ کلمات کی ادائیگی کے بعد پورا مذہبی طبقہ سراپا احتجاج ہے۔ آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز اسلامک اسکالر اور سینئر تجزیہ کار مفتی غلام مرتضیٰ تنولی صاحب۔ جی مفتی صاحب، بتائیے گا کہ یہ آفتاب اقبال کون ہے اور اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ انہوں نے اتنی جسارت کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوالے سے ایسی نازیبہ کلمات ادا کیے، اور آئے روز پاکستان کے اندر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حالیہ واقعہ ہے آفتاب اقبال کی جانب سے ایکسپریس نیوز کے پروگرام خبردار میں، اس کا جو پروگرام ہے وہ عام طور پر مزاحیہ قسم کا پروگرام ہوتا ہے، لیکن آگے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بھانڈ قسم کے میراثی قسم کے لوگ اس میں بٹھائے ہوتے ہیں۔ اب اس نے اس دوران جنگ احد میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرف سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک جماعت یہاں پر رہے گی، اور وہ جماعت جب وقتی طور پر کفار کو شکست ہوئی، مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگی، تو اس نے آفتاب اقبال نے اپنے اس پروگرام میں وہ جو سارے میراثی قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، تو ان کو اس انداز سے کہا کہ تم بھی ویسے ہی کر رہے ہو جیسے کہ اس وقت وہ مال غنیمت کو لوٹنے میں لگے تھے۔ تو اس انداز سے اس نے ان کو تشبیہ دی۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جو حیثیت ہے اور وہ شخصیات، ایسی مقدس شخصیات کہ جن کے بارے میں اللہ نے اس دنیا میں کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ خطائیں ہوئیں ان سے بھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا عام معافی کی، اور دنیا میں ان کو جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ اللہ کی رضا کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ دنیا میں جنتی ہیں، بس دنیا میں کے لیے اعلان ہو گیا۔ تو اب ان کے بارے میں اس طرح کی نازیبہ قسم کے الفاظ جملے بولنا، اور وہ بھی اس طرح کے لوگوں میں اور اس طرح کے پروگرام میں، یہ انتہائی نازیبہ حرکت ہے۔ اور یہ تو حماقت کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ آفتاب اقبال کی ایک جہالت بھی ہے، اس کو اس حد تک پتہ نہیں ہے۔ اور یہ شخص ایسا نہیں پہلی دفعہ ایسا ہوا، اس سے پہلے بھی یہ مختلف اوقات میں اس طرح کی چیزیں کرتا رہا، اور عموماً اس کا مزاج یہی ہے اور اس کا پروگرام بھی یہی ہوتا ہے۔ کبھی بھی اس کے سامنے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی ادبی شخصیت بیٹھی ہو، کوئی علمی شخصیت بیٹھی ہو، سارے وہ بھانڈ قسم کے میراثی قسم کے لوگ اس کے پروگرام میں ہوتے ہیں، اور یہ اسی طرح کا پروگرام کرتا ہے، مذاق اڑانا، کبھی کس کا مذاق اڑانا، کبھی کس کے اس طرح کی طرز کے وہ تیر چلانا، اس طرح اس کا ایک انداز ہے، اسٹائل ہے۔ اس سے پہلے لیکن اس کی اپنی جو اخلاقی حیثیت ہے وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کے سامنے ہونی چاہیے، کہ اس سے پہلے یہ خود تو اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض الفاظ کہے، خود حالانکہ اس کو آپ نیوز ٹی وی چینل ہے، اس کو مالی بدعنوانی کی وجہ سے وہاں سے نکالا گیا ہے، خود ایک کرپٹ آدمی ہے، تو اپنی بات اپنی گربان میں تو کوئی نہیں جھانکتا، اور ان مقدس شخصیات کے بارے میں لب کشائی کرنا اور اس طرح کی جسارت کرنا، تو یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو شرم کی نام کی چیز ان کے اندر نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے پھر یہ حسب حال ایک مشہور پروگرام ہے جو سب لوگ دیکھتے ہیں، اس میں تھا، تو دنیا نیوز کے میاں عمر نے اس کو وہاں سے نکالا، اس لیے کہ اس نے مسلم شخصیات جو بہت بڑے بڑے ہیروز ہیں ہمارے، ان کے بارے میں اس نے بات کہی کہ وہ ہمارے ہیرو وہ نہیں ہیں، ہمارے ہیرو تو فلاں فلاں ہیں۔ وہ فلاں فلاں کون تھے؟ وہ سارے سکھ تھے۔ تو مسلم ہیروز کو نکال کے سکھ لوگوں کو کہا جی ہمارے ہیرو ہیں، یعنی ذہنی اس طور پر بھی اتنی پستی کا شکار ہے یہ شخص، اور اندازہ اور اخلاقی حیثیت اس کی یہ ہے کہ خود یہ کرپٹ ہے۔ ایک ٹی وی چینل سے اس کو اس سے نکالا گیا، ایک ٹی وی چینل سے اس کو اس فارغ کیا گیا، تو اس لیے آئے دن یہ کسی نہ کسی نئے ٹی وی چینل میں ہوتا ہے، کسی ایک جگہ یہ نہیں رہا، مختلف جگہوں میں رہا ہے۔ تو خود اپنا اس کا حال یہ ہے، اور خود یہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر اور ان جیسی مقدس شخصیات پر اور مسلمانوں کے بڑے بڑے ہیروز پر یہ تنقید چلائے گا۔ اور یہ احمد شاہ عبدالی، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس کو بہت برے لگتے ہیں، اور جو سکھ بہت بڑے بڑے ان کے لیڈر گزرے ہیں وہ ان کو اچھے لگتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوتی ہیں،
ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اچانک ہو جائے. اب اس نے پہلے یہ لوگ گستاخی کرتے ہیں, جب پھر ہماری طرف سے, مذہبی کارکنوں کی طرف سے, مسلمانوں کی طرف سے جب پریشر آتا ہے, دباؤ آتا ہے, تو پھر فوراً معافی بھی مانگ لیتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ جتنے ٹی وی چینلز کے پروگرام ہوتے ہیں وہ پروگرام پہلے سے ریکارڈ ہوتے ہیں, پھر ان کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے, اس میں ان کو دیکھا جاتا ہے, تو بار بار اس کے بعد پھر پروگرام چلایا جاتا ہے. یہ لائیو پروگرام تو نہیں تھا, یہ تو ظاہر ریکارڈڈ پروگرام تھا. تو پہلے ریکارڈ ہوا, ظاہر اس کی ایڈیٹنگ ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دانستہ طور پر جان بوجھ کر ایسا ہے, اس جملے کو نکالا نہیں گیا, وہاں سے اس کو شامل کیا گیا ہے. تو اس لیے صرف اس کی معافی کا معذرت کر دینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس آدمی کو سزا ہونی چاہیے, اس کا جو پروگرام ہے اس کو بند ہونا چاہیے, اور پیمرا کی طرف سے اس ٹی وی چینل کے اوپر بھی بھاری جرمانہ عائد ہونا چاہیے, تاکہ آئندہ کسی کو بھی جسارت نہ ہو. ورنہ اگر یہ والی بات نہ ہوئی تو پھر یہ تو روزانہ کی بنیاد پر اس سے پہلے جیسے ہوا کہ بس گستاخی کرو پھر معذرت کر لو, گستاخی کرو پھر معذرت کرو. اور ایک بات اور بھی ہے, یہ لوگ گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمارے پاکستان میں گستاخی ہوتی ہے, کبھی کسی صحابی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. یہ صرف اور صرف خبیث لوگ, وہ جو جن کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان سے مزید وصولی کے لیے, اور ان کے ہاں اپنی جو شخصیت ہے اور ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے آئے روز اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے نا کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے صحابہ کرام کی ذریعے سے, واسطے سے, ان کی بد اثرائی کر کے, اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اس طرح. تو یہ اب یہ ذلت کے اس درجے تک پہنچ گیا ہے. تو لیکن پاکستان کے لیے, میڈیا کے لیے یا اسلام کے لیے اس شخص کی کیا خدمات ہے؟ دیکھا جائے نا, یہ خود کرپٹ آدمی, ٹی وی چینل سے وہاں سے نکالا, اس سے نکالا. اس کی اپنی ذرا دیکھا جائے کہ صحابہ کرام نے تو اپنی گردنیں کٹوائی, اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا, بچوں کو یتیم کرایا, اپنا تن من دھن دین پہ لگایا, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا. تو انہوں نے تو ان کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. لیکن تمہاری کیا خدمات ہیں اسلام کے لیے یا پاکستان کے لیے؟ کوئی نہیں. بس تم روز آئے دن وہ ایک اپنے وہ چند بھانڈ میراسیوں کو لگا کر ایک تماشا لگاتا ہے, وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا تماشا لگانے والا, تو اس طرح اس کا ایک سٹائل ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے اس طرح کے لوگوں کو سخت قسم کی سزا ہونی چاہیے, تاکہ آئندہ یہ راستہ مکمل طور پر بند ہو جائے. آپ نے مفتی غلام مرتضیٰ تنولی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. آپ فرما رہے تھے کہ یہ کوئی نادانستہ غلطی نہیں کہ جس کو اسی طرح سے درگزر کیا جائے, بلکہ ایک پلانٹیڈ, ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے, کیونکہ پروگرام ریکارڈڈ ہے, لائیو نشر نہیں ہوا تھا. تو ریکارڈڈ پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے سے انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت اس کو ریکارڈ کیا ہے, اور ایڈیٹنگ کے دوران اس جملے کو حذف بھی نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے. اور مفتی صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی دنیا نیوز کے اوپر اس نے مقدس اسلامی شخصیات کے حوالے سے متنازع گفتگو کی, جس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا. مذہبی حلقوں سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اس احتجاج کو مزید مؤثر بنائیں, تاکہ اس قسم کے شرپسند عناصر کو لگام دی جا سکے. اسی کے ساتھ یونس راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.